بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوقی، مصنف اسلم راہی ایم اے۔ دریائے جیہوں کے لکڑی کے اور کشتیوں دریائے جیہوں کے لکڑی اور کشتیوں کے پل کو عبور کرنے کے بعد وہ شاہراہ جو سمرقند سے نیشاپور کی طرف جاتی تھی، وہ سرکڑے منحوس کالے لمحوں کی طرح اداس، بے برگ و بے ثمر اشجار کی طرح ویران پڑی ہوئی تھی۔ آسمان پر اڑتی آوارہ چیلوں نے اس شاہراہ پر مزید ایک اضطراری سی کیفیت طاری کر کے رکھ دی تھی۔ ایسے میں شاہراہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی، اس لیے کہ ایک سوار جس کے بائیں ہاتھ میں گھوڑے کی باگ کے علاوہ ڈھال تھی اور دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا نیشاپور کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اس سے پیچھے 6-7 سوار اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھے۔ شاید وہ اس کے در پہ تھے اور اس پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ آگے بھاگنے والا سوار بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا، شاید وہ ایسا ہے اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے کر رہا تھا۔ سمرقند سے نیشاپور کی طرف جانے والی شاہراہ پر آگے ایک چوراہا آ گیا تھا جس پر مختلف سمتوں کو شاہراہیں نکلتی تھیں۔ ایک وہاں سے خوارزم کی طرف چلی گئی تھی، دوسری توس سے ہوتی ہوئی جرجان کا رخ کر رہی تھی، تیسری ترمس سے ہوتی ہوئی بدخشاں اور وہاں سے دائیں جانب کافرستان کی طرف نکل گئی تھی، چوتھی دائیں جانب بلخ سے ہوتی ہوئی تخارستان کا رخ کر رہی تھی اور پانچویں شاہراہ سیدھی نیشاپور کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس چوراہے پر آ کر اس سوار نے ایک بار اپنے پیچھے پھر دیکھا۔ تعاقب کرنے والے اب بالکل نزدیک آ گئے تھے۔ اس صورتحال سے اس کی حالت آتشی بگولوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ شعلے برساتی اس کی آنکھوں میں برق کی آندھیاں پرعزم تیور اپنا رنگ جمائے جما گئے تھے۔ اس کے چہرے پر درد کی اندھی گزرگاہوں کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر اچانک اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے وہ جبر کی کالی آندھیوں اور وقت کے گہرے طوفانی ساگر کی طرح مڑا۔ زوردار انداز میں چند بار اس نے تکبیریں بلند کی، پھر وہ زیست کی بدترین تہمتوں میں جبر بھرے صحرائی موسموں اور خزاں کی دھن پر درد کی اڑتی خاک کی طرح ان پر حملہ آور ہو گیا۔ تعاقب کرنے والے 6 سوار تھے، وہ ان کے بیچوں بیچ گزرا، 3 کو بائیں جانب اور 3 کو دائیں جانب رکھا۔ بائیں جانب والوں کے وار کو اپنی ڈھال پر روکتا چلا گیا اور دائیں والوں کو پر دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی دکھاتا گیا، اور اس حملے میں اس نے ان کے 2 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تعاقب کرنے والے اس کے اس خونخوار حملے سے دنگ رہ گئے۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے زوردار انداز میں اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی۔ گھوڑا سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند کرتے ہوئے ہنہنایا، پھر اپنے مالک کے کہنے کا اتباع کرتے ہوئے مڑا۔ مڑنے کے بعد چند بار اس نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی۔ گھوڑا ایک بار پھر اپنی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند کرتے ہوئے وحشی انداز میں ہنہنایا۔ اس کے ساتھ ہی اس سوار نے چند بار اسی طرح وحشی انداز میں تکبیریں بلند کی۔ اس بار اس کے چہرے پر امن اور خوشیوں کے پیغام تھے، سپنوں کے گیتوں اور معصومیت کے رنگوں جیسا سکون اور اطمینان تھا۔ پھر اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور چاروں طرف بچنے والوں پر وہ فضاؤں میں محیط ہو جانے والے گرد و غبار کے سیاہ طوفانوں، بخت و اتفاق کی شدید وحشتناکی اور برہنہ چنگاریوں کی طرح گرتی برف کی چمک کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب وہ ان چاروں کے سامنے جم کر مقابلہ کرنے لگا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے ان کے مزید 2 ساتھیوں کو ڈھیر کر لیا تھا، باقی 2 رہ گئے تھے اور وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی قدر ہچکچا بھی رہے تھے۔ وہ سوار اندھا دھند ان پر ٹوٹ پڑا، دائیں بائیں سے کبھی کسی پر ڈھال برساتا، کسی کو اپنی تلوار کا نشانہ بناتا۔ یوں اس نے ایک اور کا بھی کام تمام کر دیا۔ آخری جو بچا وہ زیادہ دیر اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور اس کی گردن بھی اس نے کاٹ کے رکھ دی۔
ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ اس کی پشت پر چند سوار نمودار ہوئے جو اسی کے تعاقب میں تھے۔ ان سے بچنے کے لیے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگانا ہی چاہتا تھا کہ کچھ سوار سامنے سے بھی نمودار ہوئے۔ وہ اس شاہراہ کی طرف سے آ رہے تھے جو نیشاپور کی طرف جاتی تھی۔ تعاقب کرنے والوں کی نسبت سامنے سے آنے والے زیادہ سوار زیادہ قریب تھے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ اپنے تحفظ کی خاطر کس سمت کا رخ کرے۔ اتنی دیر تک سامنے والے قریب آ گئے، پھر ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخیل تھا اس سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سیدی ارسلان، اب آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں، اور یہ جو لوگ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں ان سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ سلطان کو آپ کے سارے حالات کا علم ہو چکا ہے، اسی بنا پر آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہمیں روانہ کیا ہے۔ کہنے والا رک گیا، اس لیے کہ تعاقب کرنے والے نزدیک آ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ حرکت میں آئے۔ تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر ان سب کو انہوں نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ تعاقب کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جب وہ سوار اس شخص کے پاس آئے جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا اور جس کا نام نیشاپور کی طرف سے آنے والوں نے ارسلان پکارا تھا، اس نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزوں، میں تم سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ان تعاقب کرنے والوں کے مقابلے میں تم لوگوں نے میری مدد کی، میری حفاظت کا سامان کیا۔ وہی شخص جو پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان، آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور پھر شکریہ کے حقدار تو سلطان ملک شاہ سلجوقی ہیں جنہوں نے بروقت آپ کے حالات کا علم ہونے کے بعد آپ کی حفاظت کا سامان کیا۔ اب آپ ہماری حفاظت میں نیشاپور کی طرف چلیں۔ ارسلان نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ نیشاپور کی طرف جانے والی شاہراہ پر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شخص جس کا نام ارسلان پکارا گیا تھا وہ آگے آگے تھا، باقی سارے مسلح جوان ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس موقع پر ایک جوان نے اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھی کے قریب لے جاتے ہوئے مخاطب کیا، میرے عزیزوں، برا مت ماننا، ذرا بتا تو صحیح یہ شخص کون ہے، تعاقب کرنے والے اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے، اور ہمارے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اسے کیوں اتنی اہمیت دی کہ ہمیں یہاں بھیج کر اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کا سامان کیا۔ دوسرے نے ہلکا سا ایک کہکہا لگایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو بھی احمق ہے، مگر تیرا بھی کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ تو لشکر میں نیا نیا شامل ہوا ہے، لہٰذا تجھے اصل حالات کا علم نہیں ہے۔ سن، میں تجھے تفصیل بتاتا ہوں۔ اس شخص کا نام ارسلان ہے، دیکھتے ہو یہ ابھی زیادہ عمر کا نہیں، ابھی صرف 2 سال قبل یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بہترین اور صف اول کے سالاروں میں شامل تھا۔ پھر سلطان نے اسے حاکم سمرقند کی التجا پر نیشاپور سے سمرقند بھیجا تاکہ یہ سمرقند کے لشکریوں کو عسکری تربیت دے اور سمرقند کے لشکریوں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے سمرقند کی حفاظت کرے، جو کبھی شمال اور مشرق سے حملہ آور ہونے والے وحشی قبائل کا نشانہ بنتا تھا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے انتہا درجے کی محنت کی، لشکریوں کی بہترین تربیت کا سامان کیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ نوجوان نیشاپور کے حربی مدرسے کا سند یافتہ ہے، تیغ زنی اور دوسرے حربی امور میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ سمرقند میں اس نے بہترین کارکردگی کا اظہار کیا، لشکریوں کی عمدہ تربیت کی۔ اس دوران حاکم سمرقند شہاب الدین کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی کہ اسے ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کا عزم کر لیا۔ اس سلسلے میں اس نے امیر ارسلان سے گفتگو کی۔ امیر ارسلان نے سلطان کے خلاف بغاوت کرنے سے انکار کر دیا۔ چند یوم تک شہاب الدین امیر ارسلان کو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے پر اکساتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے امیر ارسلان کو زندان میں ڈال دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اسے زندان سے اس وقت نکالا جائے گا جب وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امیر ارسلان نے اس کی یہ شرط ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ آخر کار حاکم سمرقند شہاب الدین نے آخری حربہ آزمایا۔ امیر ارسلان کے اہل خانہ میں اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ شہاب الدین نے زندان میں امیر ارسلان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شہاب الدین کا کہا نہ مانا تو وہ اس کے اہل خانہ کا خاتمہ کر دے گا۔ امیر ارسلان پھر بھی ثابت قدم رہا، ساتھ ہی اس کے باپ نے زندان میں اسے ایک خط بھیجا اور اسے تاکید کی کہ شہاب الدین اگر اس کے باپ اس کی ماں بہن بھائی کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی وہ کسی صورت سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ امیر ارسلان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے جواب میں حاکم سمرقند شہاب الدین نے ان کے باپ، ان کے ماں، بہن اور بھائی کو قتل کر دیا۔
لشکر میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل تھے جو ارسلان کے ہمنوا اور زندان میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح زندان سے ارسلان کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ سوار جب ارسلان کو لے کر نیشا پور کے قریب آئے تو سامنے کی طرف سے ایک سوار آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان کو چوگان کے میدان کی طرف لے جاؤ۔ سلطان اور دوسرے سالار اس وقت وہیں ہیں اور امیر ارسلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان وہیں امیر ارسلان سے ملنا پسند کریں گے۔ آنے والے اس مسلح جوان کے اس انکشاف پر ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اپنے ارد گرد جو مسلح جوان تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم جا کے مستقر میں آرام کرو، میں اکیلا چوگان کے میدان میں سلطان سے مل لیتا ہوں۔ ارسلان کے کہنے پر وہ مسلح جوان مستقر کی طرف چلے گئے۔ ارسلان نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اسے ایڑ لگائی اور پھر وہ چوگان کے میدان کا رخ کر رہا تھا۔ میدان کے کنارے آ کر ارسلان اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس لیے کہ اب سامنے سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارسلان آگے بڑھا، جب وہ قریب گیا تو بغلگیر ہونے کے لیے سلطان نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ بھاگ کر ارسلان سلطان سے بغلگیر ہو گیا۔ سلطان سے ملنے کے بعد ارسلان سلطان کے سب سے بڑے سالار قیمت دولہ سے ملا۔ یہ وہی قیمت دولہ تھا جس کے عظیم بیٹے عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کا رخ موڑا، اور یہ وہی قیمت دولہ تھا جس کے پوتے نور الدین زنگی نے صلیبیوں پر ناقابل ترافی ضرب لگائی تھی۔ قیمت دولہ نے سے ملنے کے بعد ارسلان سلطان کے سالار برسک بدران اور پھر دوسرے سالاروں کے ساتھ بغلگیر ہو رہا تھا۔ جب سب کے ساتھ ارسلان بغلگیر ہو چکا تب چوگان کے میدان میں جو چوگان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نشستیں بنی ہوئی تھیں وہاں سلطان بیٹھ گیا۔ سارے سالار بھی سلطان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر انتہائی دکھ اور درد بھرے انداز میں ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارسلان میرے بیٹے، میں بے حد دکھ اور صدمہ ہے کہ حاکم سمرقند شہاب الدین نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ وہ میرے خلاف بغاوت کھڑی کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سے اس نے تمہارے ماں باپ، بھائی بہن تک کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا شہاب الدین کو کڑی ملے گی۔ اب شہاب الدین کھلم کھلا ہمارے خلاف بغاوت کر چکا ہے اور عنقریب ہم اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ارسلان، تم نے میرے کہنے پر لگاتار کئی ماہ تک سمرقند کے لشکریوں کو بہترین تربیت دی، وہاں بڑی جانفشانی سے کام کیا، لیکن اس کا صلہ شہاب الدین نے تمہیں اچھا نہیں دیا۔ بہرحال شہاب الدین اپنی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ بیٹے، مجھے ذرا سارے حالات تفصیل سے سناؤ، اس لیے کہ ایسی قوتوں کے خلاف میں کھل کر حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے کچھ سوچا، پھر وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والا صرف سمرقند کا حاکم شہاب الدین ہی نہیں، اور بھی بے شمار قوتیں ہیں جو مسلمانوں کی سلطنت کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انطاکیہ کے عیسائی حکمران فردوروس کا ہے۔ اس کے بعد اس کام میں عامر کا نصرانی حکمران اپولس الرہا کا عیسائی بادشاہ کلیسس بھی شامل ہے۔ سلطان محترم، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ الرہا کے قریب ہی ایک ایسا قلعہ ہے، اس قلعے کا نام جابر ہے۔ اس قلعے کا حاکم بنو کیشر کا ایک شخص جعفر ہے جو کسی قدر نابینا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیلیوں اور باطنیوں کا ایک نمائندہ نام جس کا شیخ عبد المالک بن عطاش اور جسے ہم عموماً ابن عطاش کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، وہ باطنیوں کا داعی کبیر ہے، عراق میں مقیم ہے۔ مصر کے باطنی حکمران مستنصر باللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ جہاں وہ باطنیوں کے لیے کام کرتا ہے وہاں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ سلطان محترم، ایک اور بڑی قوت بھی ہے اور یہ قوت یہودیوں کی ہے۔ اس قوت کا سربراہ بڑا خوفناک ہے، نام اس کا امر موسیٰ ہے۔ الرہا کے نواح میں جابر نام کا جو قلعہ ہے اسی میں قیام کرتا ہے اور قلعے کے حاکم جعفر کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ امر موسیٰ بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہے اور اس امر موسیٰ کا کوہستان قزوین میں بھی ٹھکانہ ہے۔
اس کے علاوہ امر موسیٰ یہ بھی کام کرتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں جو بھی خوبصورت لڑکی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، مسلمان ہو یا یہودی ہو، اسے پکڑ کر کسی کو انطاکیہ کی، کسی کو مصر، کسی کو آمر، کسی کو الرحا کی طرف روانہ کرتا ہے۔ یہ سارا کام وہاں کے حکمرانوں کو خوش کرنے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے کرتا ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ ان کے ہاں جا کے پناہ لے سکے۔ سلطان محترم، یہ امر موسیٰ انتہا درجے کا خطرناک آدمی ہے۔ اس کے بھی باطنیوں کی طرح دائی اور فدائی ہیں جو اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ سب یہودی ہیں۔ جب تک ان قوتوں کا ہم خاتمہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری سلطنت میں امن اور سکون نہیں ہو سکتا۔ ان ساری قوتوں کے علاوہ حمص کا باطنی حکمران ابن ملعب بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے سلطان کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی تھوڑی بہت تفصیل پہلے بھی میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ تم نے ان واقعات کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم ان کے خلاف ضرور حرکت میں آئیں گے۔ بیٹے، جہاں تک یہودی عامر موسیٰ کا تعلق ہے تو وہ واقعی انتہا درجے کا ایک خطرناک انسان ہے، اور اس کے دائی بھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے ڈسے ہوئے کچھ لوگ بھی یہاں پہنچے ہیں۔ دیکھ بیٹے، تیرے نیشا پور سے سمرقند جانے کے بعد تیری حویلی خالی رہی اور اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا رہا۔ تیرا جو باغ تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک شخص کو مامور کیا تھا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے اپنے پاس سے معاوضہ دوں گا، اور باغ کی جتنی آمدن ہوگی وہ تمہارے واپسی پر تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ اسی دوران امر موسیٰ کا ڈسا ہوا ایک شخص یہاں پہنچا۔ وہ خود بھی یہودی ہے، نام اس کا اخیموت ہے۔ اس اخیموت کی بدقسمتی کہ اس کی دو بیٹیاں ہیں۔ ان دو میں سے ایک انتہائی درجے کی خوبصورت ہے، نام اس کا زوباہ ہے۔ امر موسیٰ نے زوباہ کو کہیں دیکھا، حالانکہ اس کے باپ اور ماں کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کبھی باہر بھی نہیں نکلی۔ ایسا وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کرتی تھی تاکہ کسی کی نظر بد اس پر نہ پڑے۔ پھر بھی امر موسیٰ کی فدائیوں نے کہیں اس کی جھلک دیکھ لی۔ بات امر موسیٰ تک پہنچی۔ امر موسیٰ نے زوباہ کو اٹھا لانے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ اسے اتفاق کہو کہ جب امر موسیٰ کے آدمی زوباہ کو اٹھانے کے لیے آئے تو زوباہ کو انہوں نے اس کے گھر سے تو نکال لیا، لیکن اس دوران کچھ مسلح جوان جو انہی کی بستی کے رہنے والے تھے آڑے آئے، جس پر امر موسیٰ کے آدمی زوباہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زوباہ کے باپ اخیموت کو جب خبر ہوئی کہ امر موسیٰ کے آدمی اس کی بیٹی زوباہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تب اس کو یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک روز امر موسیٰ خود یا اس کے دائی زوباہ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو زوباہ کا کام ضرور تمام کر دیں گے۔ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اخیموت اپنی دونوں بیٹیوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا اور نیشا پور میں آ کر اس نے مجھ سے امان طلب کی۔ اخیموت کی بیوی کا نام صفنیہ ہے اور اس کی دوسری بیٹی کا نام غریاد ہے۔ غریاد بڑی، زوباہ چھوٹی ہے۔ غریاد بڑی، زوباہ چھوٹی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے انہیں تسلی دی، انہیں یقین دلایا کہ کم از کم امر موسیٰ کے آدمی یہاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تمہاری حویلی چونکہ خالی پڑی تھی، لہٰذا میں نے اخیموت کو اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہاں رہائش رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ اخیموت بڑا باغیرت انسان ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی کام کرے اور رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ جب ان خیالات کا اظہار اس نے مجھ سے کیا تو میں نے تمہارے باغ کا ٹھیکہ اسے دے دیا۔ اب وہی تمہارے باغ کی دیکھ بھال کرتے اور تمہارے باغ کی آمدنی کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں۔ بیٹے، اگر تم اخیموت اور اس کے اہل خانہ کو اپنی حویلی میں نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی رہائش کا کہیں اور اہتمام کر دیا جائے گا، اور اگر تم انہیں برداشت کرتے ہو تو تمہاری حویلی کا کافی بڑی ہے۔ ایک حصے میں تم خود رہائش کر لینا، ایک حصے میں انہیں پڑا رہنے دینا۔ اس طرح ان کی حفاظت کا بہترین اہتمام ہو سکے گا۔ ویسے میں نے کئی مسلح جوان مقرر کر رکھے ہیں جو ہمہ وقت ان کی حویلی پر نگاہ رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی مشکوک آدمی حویلی میں داخل ہو کر اخیموت کی بیٹیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ان سب لوگوں کو حویلی میں رہنے دیں، میں لشکر گاہ میں قیام کر لوں گا۔ سلطان محترم، میں اکیلا ہوں، اگر میرے ماں باپ بھائی بہن ساتھ ہوتے تو میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ حویلی کے ایک حصے میں قیام کر لیتا۔ اب میں وہاں اکیلا ہوں، بے ضرورت انسان ہوں، میرا لشکر گاہ میں قیام کرنا ہی بہتر ہے،
اور پھر مجھ سے اکیلے حکیموت کے اہل خانہ کے ساتھ قیام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی جوان بیٹیاں ہیں، ان کے اندر میرا رہنا سلطان محترم ایوب ہے۔ سلطان محترم، جہاں تک میرے باغ کا تعلق ہے تو آپ حکیموت کے پاس ہی رہنے دیں، اور میری طرف سے اسے یہ پیغام بھجوا دیں کہ باغ کی آمدنی میں سے سب سے پہلے وہ احسن طریقے سے اپنے اخراجات پورے کرے۔ اس کے اخراجات کے بعد اگر کوئی رقم بچی جس کو وہ فالتو خیال کرے تو مجھے دے دیا کرے، اور اگر نہ بچے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بہرحال سلطان محترم، میری آرزو ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں اس امر موسیٰ اور باطنیوں کے داعی کبیر ابن عطاش کے خلاف حرکت میں آؤں جب تک یہ لوگ زندہ ہیں۔ باطنیوں کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ سمرقند سمیت جہاں کہیں بھی سازش ہو رہی ہے، اس میں ابن عطاش، امر موسیٰ کے ہاں کے علاوہ الرہا، حمص، عامر اور انطاکیہ کے عیسائی حکمرانوں کا ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ ان مسلم دشمن قوموں نے قلعۃ الموت کے حاکم مہدی علوی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، لیکن مہدی علوی نے مسلمانوں کے خلاف ان کی سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، عنقریب ہم اس ابن عطاش اور امر موسیٰ کے خلاف بھی حرکت میں آئیں گے۔ انطاکیہ کے بادشاہ فردوروس، عامر اور الرہا کے عیسائی حکمرانوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، مگر سب سے پہلے ہم نے سمرقند میں شہاب الدین کی بغاوت سے نمٹنا ہے۔ سلطان کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ دائیں جانب سے نظام الملک توسی اور عمر خیام آتے دکھائی دیے۔ جب وہ دونوں سلطان کے قریب آئے تب نظام الملک توسی کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، خواجہ بزرگ، تم بڑے اچھے وقت پر آئے۔ یاد رہے کہ مورخین کے بیان کے مطابق کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی ہمیشہ نظام الملک توسی کو خواجہ بزرگ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ جواب میں نظام الدین توسی مسکراتے ہوئے بول پڑا، سلطان محترم، مجھے ارسلان کی آمد کی خبر ہوئی تو میں بھاگا بھاگا اس طرف چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی نظام الملک توسی آگے بڑھا اور بڑی شفقت سے گلے لگا کر ارسلان سے ملا۔ اس کے بعد ارسلان عمر خیام سے بغل گیر ہوا۔ جب ایسا ہو چکا تب سلطان نے دوبارہ نظام الملک توسی کو مخاطب کیا اور اس سے پہلے ارسلان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل نظام الملک توسی سے کہہ دی۔ پھر سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور نظام الملک توسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواجہ بزرگ، ارسلان نے لشکرگاہ کے اندر قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس صدمے کو تو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا کہ شہاب الدین کے ہاتھوں اس کے ماں باپ اور بھائی بہن مارے گئے۔ بہرحال اس کی فراخ دلی ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی حویلی میں حکیموت اور اس کے اہل خانہ قیام کریں گے، اور اس کے باغ کا جو ٹھیکہ ہم نے حکیموت کو دے رکھا ہے اس کے متعلق اس کا یہ فیصلہ ہے کہ حکیموت اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد اگر کوئی رقم بچے تو اس کو دے دیا کرے۔ اب ارسلان قیمت دولہ برسک اور بدران کے ساتھ لشکرگاہ کی طرف چلا جائے گا۔ تم یہاں سے سیدھے ارسلان کی حویلی میں حکیموت سے ملو اور یہ جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے اس سے آگاہ کر دو تاکہ وہ اس حویلی کو اپنی حویلی سمجھ کر قیام کرتا رہے۔ اسے بھی خبر ہو چکی ہوگی کہ حویلی کا مالک ارسلان لوٹ چکا ہے، اور شاید اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ حویلی سے خالی کرنا پڑے گی اور وہ باغ کے ٹھیکے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تم اس سے ملو اور اسے ڈھارس دو کہ وہ بدستور حویلی میں ہی رہے گا اور باغ کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اٹھا اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ چلا گیا۔ قیمت دولہ برسک اور بدران بھی ارسلان کو لے کر لشکرگاہ کی طرف چلے گئے، جبکہ نظام الملک توسی اور عمر خیام شہر کا رخ کر رہے تھے۔ نظام الملک توسی تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہے۔ یہ سلجوقی سلطنت کا وزیر کبیر تھا۔ اس کا نام حسن بن علی تھا، لیکن تاریخ میں یہ نظام الملک توسی کے نام سے مشہور ہوا۔ ایران کے مشہور اور تاریخی شہر توس کے ایک قصبے نوکان میں پیدا ہوا تھا۔ باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا۔ خواجہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں اس نے نہ صرف فقہ و حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کر لیا بلکہ قرآن مقدس بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد وہ نیشا پور جا کر امام موفق کی مشہور زمانہ درسگاہ میں داخل ہو گیا اور 4 برس میں جملہ دینی علوم میں درجہ کجر حاصل کر لیا۔
نیشاپور میں امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد خواجہ نے بخارا کا رخ کیا۔ یہ شہر بھی اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ خواجہ نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم و فنون کی تکمیل کی، پھر وہاں سے مرو اور ماوراء نہر سے ہوتا ہوا غزنی پہنچا۔ یہاں اس نے حساب اور انشا میں مہارت حاصل کی۔ چند سال خراسان میں قیام کیا، اس کے بعد بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں بلخ کا حاکم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دادا تھا۔ اس نے خواجہ کا جوہر کامل دیکھ کر اپنے ہاں کاتب مقرر کر دیا۔ یہی عہدہ خواجہ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مرور وقت کے ساتھ نظام الملک طوسی نے اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے والد محترم سلطان الپ ارسلان کے ساتھ منسلک کر لیا۔ سلطان الپ ارسلان نے امور وزارت کو نظام الملک کے سپرد کیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ولی عہد ملک شاہ سلجوقی کا اتالیق بھی خواجہ کو مقرر کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ سلجوقی جب تخت نشین ہوا تو اسے خواجہ کو اپنی سلطنت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنا پڑی۔ چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک طوسی کو وزیر سلطنت ہی نہیں بلکہ تمام سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ نظام الملک طوسی کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت اور دوام عطا کی وہ نظامیہ بغداد کی بنیاد ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اسلامی جامعہ علوم یعنی یونیورسٹی تھی جس نے تمام ملک میں علوم و مہارت کے دریا بہا دیے۔ اس کے ماتحت نیشاپور، توس، اصفہان، ہومل، مرو، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم ہوئے اور صدیوں تک اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنے رہے۔ جہاں تک عمر خیام کا تعلق ہے تو اس کا شمار سلجوقی عہد کے اہل کمال میں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کا ایک بہترین شاعر، عمدہ فلسفی، ایک کامیاب طبیب، عمدہ ریاضی دان، عالم دین، نامور ستارہ شناس اور سرکردہ حیت دان تھا۔ اس کا اصل نام عمر اور خیام تخلص تھا۔ باپ کا نام ابراہیم تھا۔ بزرگوں کا پیشہ جامع بافی تھا۔ خیام کا باپ ابراہیم پہلے جامع بافی کرتا تھا، بعد میں اس نے خیمہ دوزی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اسی نسبت سے ابراہیم خیام یا خیامی مشہور ہو گیا۔ عمر نے خود تو آبائی پیشے کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، البتہ اس کی نسبت سے اپنا تخلص خیام ضرور رکھ لیا۔ خیام نیشاپور میں پیدا ہوا۔ بچپن کے حالات معلوم نہیں، نہ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا پورا حال معلوم ہے، لیکن مقرر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو علوم فقہ، حدیث، قرأت وغیرہ میں قدرت حاصل تھی۔ نظام الملک طوسی کی طرح اس نے بھی نیشاپور کے امام موفق نیشاپوری کے ہاں علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اس زمانے میں خیام کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے وسائل معیشت کی تلاش میں سرگرداں ہونا پڑا۔ اس وقت نظام الملک طوسی الپ ارسلان کا مستقل وزیر بن چکا تھا۔ اس کے علم و فضل اور علماء کی پروری کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے دربار علم و فن کا مرجع بنتا جا رہا تھا۔ چنانچہ خیام بھی نظام الملک کی ملاقات کے لیے مرو پہنچا۔ خواجہ نے اس کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور خیام کی استدعا پر اس کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے علمی مشاغل جاری رکھے۔ معاش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خیام نے اپنے آپ کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ خیام نے 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد اصلاح تقویم کا کام نہایت محنت سے پورا کیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور تمام ممالک محروسہ میں اس کی قائم کردہ تقویم جاری کی جسے سنۂ جلالی کا نام دیا گیا۔ بہرحال نظام الملک طوسی اور عمر خیام دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ ایک حویلی کے سامنے جب نظام الملک رک گیا تب خیام نے اسے مخاطب کیا، خواجہ بزرگ، جو کام سلطان نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی رہائش کی طرف لوٹ جاؤں۔ نظام الملک طوسی نے جب مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی تب عمر خیام وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جس حویلی کے سامنے نظام الملک طوسی رکا تھا اس کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ نظام الملک طوسی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، اخی موت، دروازہ کھولو، میں نظام الملک طوسی ہوں۔ دروازہ کھلا تو سامنے اخی موت
کھڑا تھا وہ پریشان اور فکر مند تھا۔ نظام الملک توسی نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں اخیموت سے مصافحہ کیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اخیموت نظام الملک توسی کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اس لمحے اندرونی حصے سے اخیموت کی بیوی صفنیہ نمودار ہوئی اور اپنے شوہر اخیموت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے پوچھا، کس نے دروازے پر دستک دی ہے؟ اخیموت نے مڑ کر اپنی بیوی صفنیہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دستک دینے والے ہمارے محترم نظام الملک توسی ہیں۔ اس پر صفنیہ نے کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر نظام الملک تشریف لائے ہیں تو پھر انہیں باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ انہیں اندر لائیں۔ ساتھ ہی صفنیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگی، زوبا، ازیاد، میری بیٹیوں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دستک دینے والے نظام الملک توسی ہیں، تم دونوں باہر آ سکتی ہو۔ نظام الملک کو لے کر اخیموت دیوان خانے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک صفنیہ اور اس کی دونوں بیٹیاں زوبا اور غریات بھی دیوان خانے میں داخل ہو گئیں۔ زوبا کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کی بنا پر ایسے لگ رہی تھی جیسے وقت کے صحیفوں میں خوابوں کے رنگین سنسار اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، یا فضاؤں کے نشیلے ماحول میں برق و شعلہ کی لپک گونج گئی ہو۔ اس کے لب مہگوں، اس کا رخ گلگوں اسے ایسا حسین، ایسا خوبصورت بنائے ہوئے تھا جیسے جادوئے بابل اور سحر سامری پر لہن داؤدی چھا گیا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے کچھ اس انداز میں نظام الملک توسی سے سلام کہا جیسے بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا دشت و کوثار میں دھیمی دھیمی ہدی کی آوازیں ابھری ہوں۔ وہ خمار شام میں صبا کی مستی اور نسوانی حیا کے کھل جانے والے رنگوں جیسی پرکشش تھی، حسین ایسی جیسے غنچوں نے جامہ شبنم پہن لیا ہو۔ مجموعی طور پر اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی کشش و جاذبیت میں کچھ اس طرح تھی جیسے شمسی شعاؤں، ضیائے نجوم، جوان چاند کی چاندنی، شفق و برق اور سوزاں شعلوں کا مجسمہ بنا کر اس میں شبنم کی تلاوٹ، جاذبیت کا ریشم، حیا کے رنگ، غنچوں کی شادابی، حسن کی تمکنت و حشمت، تجمل و شوکت، کوپلوں کے گداز، جذبے کلیوں کی شادمانی اور تزئین نسوانیت بھر دی گئی ہو۔ زوبا کی بڑی بہن غریات بھی حسین تھی، لیکن قد کاٹ اور جسمانی کشش اس سے کم تھی۔ تینوں ماں بیٹی آگے بڑھ کر اخیموت کے قریب ہو بیٹھی تھی۔ پھر گفتگو کا آغاز نظام الملک توسی نے اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔ اخیموت، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نظام الملک توسی رک گیا، اس لیے کہ اخیموت پہلے ہی بول پڑا تھا۔ جس موضوع پر آپ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی ہمیں خبر ہو چکی ہے۔ اس حویلی کے اطراف میں جو سلطان نے ہماری حفاظت کے لیے مسلح جوان مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے تھوڑی دیر پہلے ایک نے مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی کا مالک ارسلان سمرقند سے نیشا پور لوٹ آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں حویلی خالی کرنا ہوگی اور جو اس شخص کا باغ کا ٹھیکہ ہمیں دیا گیا ہے اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا تو یقین جانیے ہمیں کوئی دکھ نہ ہوگا۔ ہم سلطان کے ویسے ہی ممنون ہیں کہ انہوں نے یہاں پناہ دے رکھی ہے، اور ہم امر موسیٰ کی ذلت اور اس کی خونخواری سے محفوظ ہیں۔ دم لینے کے لیے جب اخیموت رکا تو مسکراتے ہوئے نظام الملک بول پڑا، اخیموت، تمہارے اندازے درست نہیں، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں پہلے وہ تو سن لو۔ پھر نظام الملک نے سمرقند کے والی شہاب الدین کی بغاوت کھڑی کرنے، ارسلان کے اس میں حصہ نہ لینے کی پاداش میں اس کے ماں باپ، بھائی بہن کے مارے جانے، سمرقند سے نیشا پور آنے اور چوگان کے میدان میں جو سلطان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل کہہ دی۔ نظام الملک کی یہ ساری تفصیل سن کر اخیموت، اس کی بیوی صفنیہ، بیٹی زوبا اور غریات چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا۔ نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، خواجہ بزرگ، یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ اس حویلی کا مالک ہے، جو باغ ہمیں ٹھیکے پر دیا گیا ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ اب اگر وہ اپنی حویلی چھوڑ کر لشکر گاہ میں رہے گا تو بھی اس کی حق تلفی ہے۔ اگر اس کے باغ کی ساری آمدنی پر ہم گزر بسر خرچ کر دیں گے اور اسے نہ دیں
تب بھی یہ اس کی حق تلفی ہے۔ خواجہ بزرگ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ لشکرگاہ میں رہنے کی بجائے یہاں اپنی حویلی میں ایک حصے میں رہے؟ یہ حویلی کافی بڑی ہے، اس حویلی سے اس کے باپ، اس کی ماں، بہن اور بھائی کی یادیں وابستہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کو سمرقند میں قتل کر دیا گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی تفصیل کے مطابق وہ ایک دکھی انسان ہے اور اسے تعریف قلب کی ضرورت ہے۔ اس حویلی سے چونکہ اس کی خاندان کی یادیں وابستہ ہیں، میرے خیال میں یہاں رہتے ہوئے اسے قلبی سکون ملے گا۔ اور پھر اس نے جو یہ کہا ہے کہ باغ کی جس قدر آمدنی ہو، اس سے پہلے ہم اپنی گزر بسر کریں، اگر کچھ بچ جائے تو اسے دے دیں، میرے خیال میں یہ بھی ناروا اور ناحق بات ہے۔ جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے، باغ کی جس قدر آمدنی ہو وہ اس کے سامنے ساری پیش کی جانی چاہیے۔ اس میں اسے اپنی مرضی کے مطابق جس قدر وہ چاہے ہماری محنت کا حق سمجھتے ہوئے ہمیں دے دے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سعادت یہی ہے کہ نیشا پور شہر میں سلطان ملک شاہ نے ہمیں پناہ دے دی، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک امر موسیٰ کے ہاتھوں ہم ذلیل و خوار ہو کر موت کی نیند سو چکے ہوتے یا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ اخیموت رکا۔ اس دوران اس کی بیوی صفنیہ نے نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خواجہ بزرگ، جو کچھ میرے شوہر نے کہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ اگر وہ نوجوان اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ میں رہے گا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ میرے خیال میں آپ ایک بار اس سے ہماری ملاقات کروائیں۔ ویسے بھی وہ آج ہی نیشا پور میں داخل ہوا ہے، یہ حویلی اس کی اپنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس حویلی میں ہم اس کی ضیافت کریں۔ ضیافت کے دوران میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر اخیموت کو ایک محافظ نے اس کے متعلق تفصیل بتا دی ہے۔ اس گفتگو کے مطابق وہ انتہا درجے کا جرأت مند، بہادر، شجاع اور جانثار قسم کا جوان ہے اور ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ لا انتہا قسم کا خلوص بھی رکھتا ہے۔ تبھی اس نے اپنے ماں باپ، بھائی بہن کی موت قبول کر لی، لیکن سمرقند میں سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے میں حصہ نہیں لیا۔ کیا اب ایسا ممکن نہیں کہ آپ میرے شوہر کو لشکرگاہ میں اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں اس کی ملاقات ارسلان سے کرائیں اور اسے کہیں کہ آج رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں قیام کرے، اس لیے کہ اس کے یہاں قیام کرنے سے ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ اور پرامن خیال کریں گے۔ میرے خیال میں آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ صفنیہ کے خاموش ہونے پر اس کے شوہر اخیموت نے نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خواجہ بزرگ، آپ جانتے ہیں سلطان کے بڑے بڑے سالار، جن میں قیم الدولہ، بدران، برسک اور ایسے ہی کچھ دوسرے سالار ہیں، وہ سب اپنی اپنی حویلیوں میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے یہ ارسلان بھی قیم الدولہ، بدران اور برسک کے درجے کا سالار ہے، اور اس کا یوں اکیلے اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ میں رہنا سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں لشکرگاہ میں اس سے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ نظام الملک مسکرایا اور پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھو میرے ساتھ، دونوں لشکرگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ نظام الملک کے اس فیصلے پر اخیموت کے چہرے پر ہی رونق نہیں آئی تھی، بلکہ صفنیہ، غریاد، زوبا بھی مسکرا دی تھی۔ پھر اخیموت کو لے کر نظام الملک حویلی سے نکل گیا۔